بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن سے جڑنے اور جوڑنے کی کاوش کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور عربی زبان سیکھتے ہوئے ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ہم مرکبات کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے مرکب توصیفی اور مرکب اشاری پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے مرکب اضافی پڑھیں گے۔ تو مرکب اضافی میں بھی دو جو مفرد اسماء ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور وہ مرکب بناتے ہیں، لیکن اس میں جو دو اسماء آپس میں ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ان کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک مفرد اسماء کا دوسرے کے ساتھ تعلق بنایا جاتا ہے۔ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کی کتاب، یہ کتاب کا تعلق زید کے ساتھ ہم نے بنایا ہے، اسٹیبلش کیا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی۔ اچھا، اس میں جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے زید کی کتاب، اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور زید جو ہے وہ مضاف علیہ ہے۔ اردو زبان میں بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے، لہذا جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرکب اضافی بنایا کیسے جاتا ہے؟ تو پہلا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مضاف ہے اس کے اوپر الف لام نہیں لگایا جاتا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر الف لام نہیں لگایا جاتا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب جو ہے وہ تنوین والا نہیں ہوتا بلکہ ہلکا اعراب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کتابن ہے تو یہ حالت رفع ہے کتاب کی، کتابن، تو اس میں سے ہم تنوین کو ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا کتابو۔ اگر حالت نصب میں ہو کتابن، یہ حالت نصب ہے، تو اس میں ہم تنوین ختم کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا کتابہ۔ اور حالت جر میں اگر ہو کتابن تو پھر اس کا بن جائے گا کتابی۔ یعنی کہ یہاں پہ جب ہم مرکب اضافی بنائیں گے تو اس میں ہم تنوین استعمال نہیں کریں گے۔ دوسرا جو اہم قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ مضاف علیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں آئے گا۔ تو یہ تین اہم قاعدے ہیں مرکب اضافی بنانے کے۔ اب ہم نے مثال دی تھی زید کی کتاب، تو ہم اس کا مرکب اضافی عربی میں بناتے ہیں۔ کتاب جو ہے اس کی عربی ہے کتابن اور زید کی عربی ہے زیدن۔ تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور زیدن جو ہے وہ مضاف علیہ ہے۔ تو مضاف پہلے آئے گا، کتاب پہلے آئے گی، اور مضاف علیہ زیدن بعد میں آئے گا۔ تو اس سے جو بنے گا مرکب اضافی وہ بنے گا کتابو زیدن۔ کتابن سے ہم نے جو تنوین ہے وہ ختم کر دی، اس کو ہلکا کر دیا، کتابو بن گیا۔ اور زیدن جو ہے اس کو حالت جر میں لانے کے لیے ہم نے زیدن لکھا، تو اس طرح یہ کتابو زیدن بن گیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو پریکٹس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک مثال ہے اللہ کا گھر۔ اس میں جو اللہ ہے وہ مضاف علیہ ہے اور گھر جو ہے وہ مضاف ہے، اور جو گھر ہے اس کی عربی ہے بیتن، اس کی تنوین ختم کریں گے، یہ بیتو بن گیا۔ اور اللہ جو ہے وہ اس کو حالت جر میں لائیں گے، یعنی زیر دیں گے، تو اس طرح یہ بن جائے گا بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ایک اور مثال لیتے ہیں اللہ کی کتاب۔ تو سیم اس میں بھی اللہ مضاف علیہ ہے اور کتاب جو ہے وہ مضاف ہے،
جو مضاف ہے اس کی تنوین ختم کریں گے اور مضاف علیہ اللہ کو حالت جر میں لائیں گے، یعنی زیر دیں گے، تو اس کی جو عربی ہے وہ بن جائے گی کتاب اللہ۔ اسی طرح اللہ کا رسول، یہ اللہ جو ہیں یہ مضاف علیہ ہیں اور رسول جو ہے وہ مضاف ہے، تو یہ مضاف جو ہے اس کی تنوین ختم کریں گے تو یہ بن گیا رسول سے رسولو، اور اللہ کو حالت جر میں لانے کے لیے زیر دیں گے، یہ اللہ ہی، تو پورا لفظ بن گیا مرکب اضافی کا رسول اللہ۔ اسی طرح اللہ کا بندہ عبد اللہ، اللہ کی مدد نصر اللہ، اللہ کی نعمت نعمت اللہ۔ تو یہ ساری 6 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کے سامنے مرکب اضافی کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے، آپ بھی جب قرآن پڑھیں تو غور کریں کہ کہاں پہ مرکب اضافی استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔